بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک سلسلہ شروع کیا تھا پریشانیوں کے اسباب، اور اس میں پریشانیوں کے اسباب میں ایک اہم جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ ہے اختیاری اور غیر اختیاری چیزوں کا، ان میں فرق کرنا۔ اور پریشانی کا سبب کیا ہوتا ہے کہ انسان غیر اختیاری چیزوں کے در پہ رہتا ہے جو اس کے اختیار ہی میں نہیں ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اس کے اختیار میں ہے اس پر پورا عمل کرے، لیکن وہ زیادہ ان چیزوں کی فکر کرتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہیں۔ چونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہیں اس لیے اس کو وہ ملتی نہیں ہے، یا جیسے وہ چاہتا ویسا ہوتا نہیں ہے، اور یہ اس کی پریشانی کا سبب خود ساختہ سبب ہے، کیونکہ اس نے وہ چیز اپنے لیے یہ فکس اپ کر دی کہ جو اس کے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ جیسے میں نے پچھلے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہے آمدنی کا بڑھانا اور ایک ہے خرچ کو کم کرنا۔ اب ہر ایک چاہتا ہے کہ آمدنی بڑھے، اور یہ آمدنی کا بڑھانا جو ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اپنی مرضی اپنی حکمت کے مطابق اس کے لیے دنیا کے اس کے آمدنی کے دروازے کھولتا ہے، یا کسی کو حکمت کے سبب اس کو وقتی طور پر روک لیتا ہے۔ یہ بندہ کوشش تو کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور دوسرا جو اس بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ خرچ کو کم کرنا ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب یہ خرچ کو کم نہیں کرتا بلکہ آمدنی کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، اور خرچ برابر جو مطلب ہے فضول خرچی اس کو کہیں گے، یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو مال کو ضائع کرنا اس کو کہیں گے۔ ان چیزوں میں اب جیسے مثال کے طور پر ایک 20-30 لاکھ کی گاڑی اور ایک 4-5 لاکھ کی گاڑی، کام تو دونوں ایک ہی جیسا دیتی ہیں، تھوڑا سا سلائٹ کمفرٹ ہے اس میں، لیکن 30 لاکھ 40 لاکھ کی گاڑی لینے کے لیے اکثر یہ سود لیتا ہے، بینک سے لون لیتا ہے، اور اس کے انسٹالمنٹ ایک تو سود کا گناہ اس کے سر پر رہا، اور پھر اس کے انسٹالمنٹ بھرنے کی فکر میں پریشان رہتا ہے، اور یہ پریشانی یہ خود مول لیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس پر حاصل القیاس بہت چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں کہ انسان نے خود اپنا جو خود ساختہ لیونگ سٹینڈارڈ جو اس نے اپنے لیے متعین کر دیا، یہ اس کی پریشانی کا سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ون آف دا بگ کازز آف اس کے جو پریشانی ہے کہ اس نے اپنا کہ اس کو سوسائٹی میں ایک سٹیٹس ملے۔ یہ سارے سوشل سٹیٹس سمبلز ہیں کہ آپ کو ایک بڑا 20-30-40 لاکھ 50 لاکھ کا مکان نہیں چاہیے، آپ کو 5 کروڑ کا مکان چاہیے، آپ کو گاڑی اس قسم کی چاہیے، اور گھر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حلال روزی سے ان کو حاصل کرنا اگر ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ یہ ساری چیزیں حلال روزی سے حاصل کرنا، حلال ذریعوں سے اتنی آمدنی کو اپنے لیے یعنی جمع کرنا، اور یہ ناممکن نہیں کہیں گے، ممکن تو ہے لیکن مشکل ضرور ہے، اور اسی لیے اکثر لوگ پھر حرام ذرائع آمدنی کی طرف جاتے، جو
آمدنی کے ذریعے جو حرام شریعت نے کیے ہیں ان ذریعوں سے آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ اپنے سوشل سٹیٹس سمبلز یہ سوشل ان کو پورا کرتا ہے، اور کہ مجھے یہ سوسائٹی میں بڑا یہ ہے. ارے بابا، یہ سارا یہی رہے گا. یہ آپ کے وارث پھر اس پر لڑائی کریں گے، اور آپ وہاں اکیلے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ اپنے آپ پر بڑے ظالم ہیں. کیوں ظالم ہیں؟ آپ نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا کہ اپنے آپ کو جانتے بوجھتے جہنم کا حقدار بنایا، جہنم کا حقدار بنایا. اور جن لوگوں کے پاس حلال ذریعے آمدنی، حلال سے آمدنی بڑھانے کے ذرائع موجود ہیں، وہ کم ہے لیکن ہیں ایسے لوگ جو حلال طریقے سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو خرچ کرنا ہے، جو ان کو خرچ کرنا ہے، کن چیزوں پر خرچ کرنا ہے، اس کے لیے بھی ان کو پوچھو. کہ انسان سمجھتا ہے میرا پیسہ ہے، جیسے میں اس کو بہاؤں ویسا میں کر سکتا ہوں. نہیں، مومن کو ہمیشہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی رہتی ہے کہ مجھے ہر چیز کا جواب دینا ہے، ہر چیز کا. اور یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حرام میں عذاب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. حرام کمائی ہوگی، حرام کام کرے گا تو اس میں تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے. اور حلال میں حساب ہے. حرام میں عذاب ہے اور حلال میں حساب ہے، اور حساب بجائے خود عذاب ہے. یہ سمجھنا ہے، حساب بجائے خود عذاب ہے. یعنی قیامت کے روز محشر کے میدان میں جہاں اتنی تپش ہوگی اور اتنا خوف اور ہراساں ہوگا، اس وقت جب یہ حساب کے لیے کھڑا ہوگا، اور اگر جس کے پاس کم ہی ہو وہ تو جلدی فارغ ہو جائے گا، اور جس کے پاس بہت ہو تو اس کو بہت دیر وہاں رکنا پڑے گا، اور وہ رکنا بہت بڑا عذاب ہے. حدیث میں آیا ہے من نوقش ہلک، من نوقش ہلک، جس کو روز قیامت حساب میں نوک جھونک ہوئی، یعنی سوال جواب یہ کیوں، تو سمجھو وہ ہلاک ہو گیا. من نوقش ہلک. ہاں، اس میں یہ فری نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ حلال ذریعے سے اس نے آمدنی حاصل کی، لیکن اب اس کو جو خرچ کرنا ہے، اب اس میں 4 درجے، اس میں 4 درجے. ایک ہے ضرورت، کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ بھی مطلب سمپل کھانے سے یہ ہوگی، پورا ہوگی. اور اس کو رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے کہ جو اس کو گرمی اور سردی سے بچائے، یہ بھی ضرورت ہے. ہاں، اب اس میں اس سے ایک سٹیپ آگے ہے جس کو آسائش کہتے ہیں. اب گرمی ہے تو اس کو فین چاہیے، اور سردی ہے تو اس کو بلوور یا کچھ گرمی کا نظم چاہیے. یہ آسائش میں، ٹھیک. اور یہاں تک تو یہ سب جائز. اب اس کے آگے یہ جائے گا زیبائش میں. یہ جائے گا یعنی آپ کو ایک اپنے روم میں آپ وال ٹو وال 10,000 20,000 کا، یا قالین 30,000 کا 40,000 کا سفائس کرے گا آپ کو. لیکن آپ 5 لاکھ کا قالین لائیں گے، کیونکہ آپ کو سٹیٹس دکھانا ہے کہ جی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ کوریڈورز میں بھی اتنے اعلیٰ قالین بچھے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. یہ زیبائش. اور اس کے آگے ایک ہے جو نمائش، وہ بالکل ہی حرام ہے. اب نمائش کی حد تک خرچ کرنا ان زیب و زیبائش کی چیزوں میں، اور جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو یہاں پر جو ہمارے
شادی بیاہ اور دوسری تقریبات میں ہوتی ہیں، وہ تو زیبائی سے بھی اوپر ہے، یعنی جس میں زندہ ضمیر ہو اور یہاں لوگ ترستے ہوں، اپنے بھائی ترستے ہوں، دوسری فلاح کے کام دوسرے ہوں، اور وہ اس طرح سے یہ یعنی اتنی گھٹیا چیزوں میں پیسوں کو خرچ کرے. دس از ریڈیکولس. پتہ نہیں مطلب کیسے یہ لوگ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، بڑے عقل مند سمجھتے ہیں. اب دیکھو کمایا کہاں سے، اس کا دھیان نہیں ہے. اس میں اکثر سود کا بھی پیسہ ہوتا ہے، حرام کا بھی ہوتا ہے، رشوت کا بھی ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا بھی ہوتا ہے، اور پھر کن چیزوں میں خرچ کیا. تو ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ضرور بالضرور یاد رکھیں. حرام میں عذاب ہے، حلال میں حساب ہے، حلال میں حساب ہے، اور حساب بجائے خود عذاب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار ٹھنڈا پانی، ہم تو اس درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے لیکن سمجھانے کے لیے یہی تو ہمارے رول ماڈلز ہیں. ٹھنڈا پانی کا گلاس پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ ایک ہاتھ سے لیتے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ ایسے کر کے اس کو واپس کر دیا اور فرمایا اس کا حساب مجھ سے دور کر دو. تو وہ جو وہاں تھے وہ حیران ہو گئے کہ اس میں کیا حساب ہے. کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ بھی اس میں داخل ہے. ثم پس، یاد رکھو آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ثم لتسألن، آپ ضرور بالضرور پوچھے جاؤ گے. یہ جو لفظ ہے لتس، اس میں پہلے لام زبر کا ہے جو تاکید کرتا ہے، اور پیچھے جو نون ہے، نون گنا، یہ دونوں تاکید، یعنی تاکید در تاکید کر کے اس لفظ کو اللہ جل شانہ نے فرمایا ثم لتسألن، ضرور بالضرور آپ کو پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ، اس روز، عن النعیم، جتنی نعمتیں ہم کو دی گئی تھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ کو پوچھا جائے گا. یو ول ناٹ بی لیفٹ ایسے کہ آپ جو مرضی کرو وہ کرو. یہ آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے، آپ کو حساب دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر چیز میں کہ کیسے کماتا ہے تو اس میں اللہ کی مرضیات دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. اور جو اس سے زیادہ جن چیزوں پر آپ خرچ کر رہے ہو، جن چیزوں پر آپ خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو کیا نام ان کا فضول خرچی کرنے والے ہیں تو یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. تو خرچ کرتے وقت آپ کو ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھنا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں، کیا میں یعنی شیطان کا بھائی تو نہیں بن رہا ہوں؟ اور شیطان کے بھائی کی حیثیت سے میں اللہ کے سامنے کل کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ کیا جواب دوں گا وہاں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح فہم دے اور صحیح عقل و فراست دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم.